خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں خدا کا خادم پاسٹر آصف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خدا یسوع مسیح کے زندہ کلام کی زندہ سچائیوں کو لے کر حاضر ہوں۔ اور عزیزو، آج میں اسی سلسلے کو جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے شروع کیا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی، اسی سلسلے کا اگلا حصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور خدا کے زندہ کلام میں سے آج ہم اس کا 5واں حصہ اس پر غور کریں گے کہ آمد ثانی یا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے، جیسے کہ آپ ٹاپک پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آمد ثانی حصہ 5 یا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ پارٹ 5، اور اس سے پہلے ہے دا ڈے آف دا لارڈ، خداوند کا دن۔ تو اس تعلق سے میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں اس حصے میں، خاص طور سے کہ آمد ثانی کے تعلق سے اس کا کیا ہمارے اوپر اطلاق ہوتا ہے اور اس کے کیا کنیکشنز ہیں آمد ثانی کے تعلق سے، کیونکہ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس پر بہت کم تعلیم دی گئی ہے، اور یہ ایک ایسا مضمون ہے جس پر تقریباً ہر کلیسیا میں سمجھنے اور سوچنے غور کرنے کی تعلیم ہونی چاہیے۔ تو پچھلا جو پارٹ تھا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ، جو میں نے پہلے تسلونیکی اس کے 5ویں باب میں سے آپ کے سامنے بیان کیا، تو اس میں نے اس وقت کے تعلق سے، خداوند کا دن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے تعلق سے ایک ہلکا سا ٹچ دیا تھا۔ تو اس کے بعد میرے اندر یہ بوجھ تھا کہ میں اس دن کے تعلق سے، اس خاص ٹاپک کے تعلق سے جو کہ آمد ثانی کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، اس پر خاص طور سے تعلیم دے سکوں، اور اس میں سے نہ صرف میں خود سیکھ سکوں بلکہ میں ریسرچ بھی کروں، اور بہت سے کلام کے متلاشی اور کلام کے بائبل کے طالب علم جو لوگ ہیں، جو بائبل کا مطالعہ اور سوچ سمجھ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس پر میں روشنی ڈال سکوں۔ تو جو گزشتہ پارٹ میں نے جو ذکر کیا تھا، وہ اس بھید کا ذکر کیا تھا کہ خداوند کا دن جو ہے وہ فضائی استقبال سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، اور یہ ایک ایسا بھید ہے جس پر صرف رسولوں کو تعلیم ملی۔ اس سے پہلے خداوند کا دن جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں نبیوں نے اس کو اصطلاحاً یا ٹرمینالوجی کے طور پر یوز کیا، اور جب بھی اس کو اصطلاحاً استعمال کیا تو اس سے آف کورس مراد 24 گھنٹے کا دن نہیں، وہ خاص وقت ہے جس کی خاص خصوصیات ہیں، اور وہ دن غیر متوقع طور پر آ جائے گا۔ اور خداوند کا دن جو ہے وہ وہی زمانہ ہوگا جس کے بارے میں وقتوں اور میادوں کا ذکر یسوع مسیح نے اپنی تعلیمات میں کیا، اور ہم دانییل، جرمیہ اور اسی طرح یوئیل کے صحیفوں میں، زکریا کے اندر بھی خداوند کے دن کے تعلق سے تعلیم کو تو دیکھتے ہیں، لیکن جس طور سے اس کا صحیح کھل کر مفہوم ہمارے سامنے نئے عہد نامے میں بیان کیا گیا، یہ بھید صرف شاگردوں پر اور نئے عہد کی کلیسیا پر ظاہر ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کا دن کیا ہے، اور کلیسیا کے لیے یسوع مسیح کے دن کی بہت خاص اہمیت ہے۔ آمد ثانی کے تعلق سے جو مضامین ہم پڑھتے، سنتے، دیکھتے، سمجھتے یا جن کے بارے میں تعلیمات حاصل کرتے ہیں، ان میں خداوند کے دن یا یسوع مسیح کے دن کی خاص اہمیت ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو لینے آئے گا۔ اس میں چاہے وہ ایماندار ہیں جو زندہ ہیں اور زمین پر موجود ہیں، چاہے وہ ایماندار ہیں جو مسیح میں سو گئے ہیں، ان سب کو وہ ایک دم میں لینے آئے گا۔ اور پولس اس بارے میں کہتا ہے کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے لیکن ہم سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم سے ہوگا، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا۔ تو پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، اس کے بعد ہم جو ہیں زندہ ہوں گے، اڑ کر ہوا میں، بادلوں میں اڑ کر خدا یسوع مسیح کا استقبال کریں گے، اور اس دن کو ریپچر کے تعلق سے، یعنی کلیسیا کا اٹھایا جانا کے تعلق سے ہم کلام میں دیکھتے ہیں۔ اب آمد ثانی کے جو گزشتہ حصوں میں نے خداوند کے دن کا ذکر کیا ہے،
اس لحاظ سے اس دن کے اوپر میں خود بھی یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اس کا ہلکا سا ٹچ دیا ہے، مجھے اس کے اوپر مناسب ہے کہ اس سلسلے میں گہری روشنی ڈالی جائے، اس پر تعلیم مجھے دینا چاہیے، اس لیے میں نے اس خاص مضمون کا آج اس آمد ثانی کے تعلق کے اندر، اس سلسلے کے اندر، اس سیریز کے اندر اس کا بیان کرنا مناسب سمجھا۔ خداوند کے دن کے تعلق سے ہم اگر آمد ثانی کی بہت سی کڑیوں کو ملائیں تو ہم پر بڑے گہرے بھید ظاہر ہوتے ہیں۔ پچھلے حصے میں جو کہ حصہ چہارم تھا، فورتھ پارٹ آف سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ، جو میں نے بیان کیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ آمد ثانی کے مضمون میں خداوند کے دن کا ایک ذکر پولس رسول تسالونیکیوں کے اندر کرتا ہے، اور پھر ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ یہ دن دنیا کے بے ایمانوں یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہ کیا یا اس کا انکار کیا یا اس کو اپنا منجی اور خداوند کے طور پہ ایکسیپٹ نہ کیا، کیونکہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن اسے اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند نہیں مانتے، نہ وہ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا اقرار کرتے ہیں، اور نہ ہی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کی حقیقی صلیبی موت کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اور یہی شیطان چاہتا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ یسوع مسیح کی تصلیب و قیامت کو، یعنی کہ اس کے مصلوب ہونے اور دوبارہ قیام ہونے، جی اٹھنے کے اس مکاشفے کو نہ قبول کیا جائے، اور اس لحاظ سے بہت سے لوگ گمراہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح تعلیم پر ہیں، تو ان سب کی عدالت کا یہ دن ہوگا، اور ان کے لیے یہ مصیبت، آہ و بقا اور تکلیف کا دن ہوگا، اور اس وقت وہ چاہیں گے کہ کاش ہمیں ایک اور موقع مل جائے اس یسوع مسیح کو نجات دہندہ کے طور پہ قبول کرنے کا، لیکن اس دن ایسا کوئی موقع نہ ملے گا، جبکہ کلیسیا کے لیے یہ دن ایک امید اور ایک اجر اور ایک اعزاز کا دن ہوگا۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کی اہمیت کو یہ دن بیان کرتا ہے، اور یہ کلیسیا کے لیے ایک فخر کا دن ہوگا، آنر کا دن ہوگا، اعزاز کا دن ہوگا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ خداوند کے دن کے تعلق سے یہ بات بالکل سچ ہے کہ بہت کم ایماندار جانتے ہیں، اور اس مضمون پر بہت کم تعلیم دی جاتی ہے۔ کلیسیا کے لوگوں کے لیے، مسیحیوں کے لیے خداوند کا دن جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے لیے ایک عام خیال ذہن میں جو پہلا آتا ہے کرسمس، ایسٹر یا عید پینتیکوسٹ یا کھجوروں کا اتوار یا مبارک جمعہ یا راک کا بدھ یا نیا سال، اس طرح کے دن ان کے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ خداوند کے دن ہیں، جبکہ بہت کم ایسے مسیحی ہیں جو خداوند کے دن کے بارے میں حقیقی طور پر جانتے ہیں۔ بہت سے مسیانک جیوز جو کہ یہودی تعلیمات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور پرانے عہد میں یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو نئے سرے کی تعلیم، نئی پیدائش کی تعلیم کو چھوڑ کر وہ بھی پرانی یہودی عیدوں کے بارے میں اور نام نہاد فرقوں کی تعلیم دیتے ہیں، وہ بھی اس مضمون پر تعلیم دیتے ہوئے بہت کم میں نے دیکھے ہیں، بہت کم تعلیم دے رہے ہیں۔ خیر، میں واپس اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں کہ یہ خداوند کا دن کیا ہے؟ یہ فضائی استقبال کا دن ہے۔ یہ ایک ایسا بھید ہے جو شاگردوں سے پہلے کسی پر کبھی ظاہر نہ ہوا۔ گو کہ پرانے عہد نامے میں اصطلاحاً خداوند کے دن کا ذکر عدالت، غضب کا دن یا اپنی قوم کی سرزنش یا ان کی تنبیہ کے طور پر خدا نے جب ان کو سزا دی، اس کو وضاحت کرتا ہے، جبکہ نئے عہد نامے میں نئے مفہوم کے ساتھ ایمانداروں کے لیے یہ جو دن ہے، اس کا تعلق عہد قدیم کی جو تعلیمات تھی اس سے فرق ہے۔ عہد عتیق کے انبیاء کی تعلیمات میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس سے یہ بالکل فرق ہے۔ نئے عہد نامے میں اس دن کے تعلق سے خداوند کا دن یا the day of the Lord یسوع مسیح کے دن کے طور پر کلیسیا کے اٹھائے جانے کو ظاہر کرتا ہے۔ فضائی استقبال کا یہ دن ہے، اور اس کا نئے عہد نامے میں کم و بیش 6 مرتبہ ذکر آتا ہے، جس میں فلپیوں کے خط کے اندر
3 مرتبہ اس کا ذکر آتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں پہلے اور دوسرے کرنتھیوں میں، اور جبکہ پہلے تسلونیکیوں کے خط کے اندر بھی ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر اس کے اندر دیکھا. تو میں پہلا حوالہ جو فلپیوں کے اندر ہے اس کو پڑھوں گا آپ کے سامنے، تاکہ اس میں سے ہم خداوند کے دن کے تعلق سے گہرے طور پر جان سکیں. اس کی 6 آیت ہے پہلے باب کی، فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے: اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا. یہ بڑے خاص الفاظ ہیں، ان پر غور کیجئے. جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کرے گا. یسوع مسیح کے دن تک پورا کرے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو نیک کام ہے جو ایمانداروں کی زندگی میں شروع ہوا ہے، یہ تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ یسوع مسیح کا دن نہ آ جائے یا کلیسیا اٹھا لی نہ جائے. اب اس پر تھوڑی سی ہم دیکھتے ہیں کہ جس نیک کام کا ذکر پولوس نے اس حوالے میں کیا وہ کون ہے، اور پھر آگے اس نے گرامر کے حساب سے پروناؤن کو استعمال کیا انسٹیڈ آف ناؤن. ڈائریکٹ کی بجائے اسے انڈائریکٹ جس نے. تو یہ جس نے شروع کیا یہ کام ایمانداروں کے اندر وہ کون ہے؟ تو صاف بات ہے کہ یہ اسم ضمیر ہے، نہ کہ اسم ہے. جس نے، تو جس نے سے مراد خدا نے ایمانداروں کے اندر ایک نیک کام شروع کیا ہے. اور وہ نیک کام کیا ہے؟ نیک کام کیا ہے؟ اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں کہ افسیوں 4 باب اس کی 11 آیت کے اندر لکھے کہ اسی نے بعض کو نبی، بعض کو مبشر، چرواہا، استاد بنا کر بھیج دیا تاکہ خدا کا مسیح کا بدن ترقی کرے. اور اس کے اندر مسیح کا بدن جو ترقی کرنا ہے وہ پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے. تو یہاں جس نے نیک کام جو شروع کیا ہے، یہ جو نیک کام ہے یہ ہمارے لیے یسوع مسیح میں کاملیت کو حاصل کرنا ہے. میں افسیوں کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، 4 باب کی 11 آیت: اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے. یہ لفظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ فلپیوں پہلے 6 باب کے اندر کسی نیک کام کو جو شروع کیا گیا ہے، اسی نے جس نے تم میں نیک کام کو شروع کیا ہے تاکہ یسوع مسیح قیامت تک کامل کرے، پورا کرے. تو یہ نیک کام جو ہے مقدس لوگوں کو کامل بنانے کا. جب تک کلیسیا اس روئے زمین پر ہے، بدن کے سبب سے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کے سبب سے کوئی بھی کامل نہیں. یہ یسوع مسیح نے بھی کہا. کوئی دنیا کے اندر کوئی شخص، کوئی نبی، پیغمبر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کامل ہے. صرف یسوع مسیح ہی کامل ہے، اور اسی نے یہ بات کہی. ہم بائبل کے اندر بہت سے نبی، پیغمبر اور رسولوں کو بھی دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی گناہ کیے. میں یہ ایک مرتبہ کسی تعلیم میں یہ بیان کر چکا ہوں، کیونکہ ایک صاحب نے بحث کرتے ہوئے مجھے کہا کہ نہیں، آپ نبیوں پیغمبروں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے گناہ کیے. تو ان کا ہے، وہ مسیحی تھے لیکن ان کا سوچ جیسے وہ ایک اسلامک کنٹری کے اندر پروان چڑھے یا جس کنٹری کے جس ماحول کے اندر وہ بڑے، تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ نبی پیغمبر جو ہیں وہ فرشتگان ہوتے ہیں، جبکہ وہ انسان ہوتے ہیں. اور یسوع مسیح نے خود کہا کہ جتنے مجھ سے پہلے آئے وہ سب چور اور ڈاکو تھے. پھر یسوع مسیح نے کہا کوئی نیک نہیں، صرف ایک. اور وہ اس وقت نکودیمس کو یہ بات جتانا چاہتا تھا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے، یعنی کہ تو اقرار کرتا ہے کہ میں ہی کامل ہوں. اور یسوع مسیح کے اپنے دعوے بہت ایسے دعوے ہیں جن کو آج تک کوئی انسان نہ کر سکا اور نہ ان کا کوئی جواب دے سکا. تو ان میں سے ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. یسوع مسیح کامل ہے. ہم دیکھتے ہیں داؤد نبی ہے لیکن اس سے گناہ ہوا، اور اس نے اپنے منہ سے یہ اقرار کیا کہ میں نے خداوند کا گناہ کیا. اگر آپ سلاطین کے اندر دیکھتے ہیں، تواریخ کے اندر دیکھتے ہیں، اس کے زبوروں کے اندر دیکھتے ہیں، پھر وہ خدا کے حضور معافی کا خواستگار ہے. وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم نے جھوٹ بولا، اور اس نے کہا کہ سارا سے کہا کہ جب یہ پوچھیں کہ تو میری وائف ہے تو کہنا کہ نہیں بلکہ تو میری بہن ہے تاکہ تیرے سبب سے میری جان بچ جائے. اسی طرح اسحاق نے اسی غلطی کو دہرایا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی پیغمبر گناہ نہیں کر سکتے، وہ انسان ہے. اس کو سوچ کے اندر رہ کر آپ سیکھیں. تو یسوع مسیح کی کلیسیا جو ہے
وہ کامل اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر کوئی کسی بھی طرح اگر وہ آدم کی نسل سے ہے تو اس پر آدم کے گناہ کا اطلاق ہوتا ہے، تو کوئی بھی کامل نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم یسوع مسیح کے بدن اور اس کے لہو کے وسیلہ سے پاکیزگی کی جانب سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سفر اس وقت تک رہے گا جیسا کہ لکھا ہے نیک کام شروع کیا اور وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا، جب تک کلیسیا اٹھائی نہیں جاتی۔ اسی لیے پولس کہتا ہے کہ ہم سب تو نہیں سہیں گے، ہم سب بدل جائیں گے۔ بدل جانے سے کیا مراد ہے؟ ہم وہ کامل بدن یسوع مسیح کی آمد پر حاصل کر لیں گے جو ہمیں پاکیزگی کی جانب، نیک کام کی جانب، پاکیزگی کی جانب لے کر جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلپیوں پہلے باب کی 6 آیت میں جو پولس رسول جس بھید کا ذکر کرتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم کاملیت کی جانب، تاکہ یسوع مسیح کا بدن ترقی کرے اور ہم کامل ہوتے جائیں، اور یہ کاملیت ایماندار کی زندگی میں جب تک اس کی سانس چل رہی ہے تب تک جاری رہتا ہے۔ جب وہ مسیح میں سو جاتا ہے تو یہ عمل رک جاتا ہے، تب تک جب تک یسوع مسیح آ کر ہمیں مردوں میں سے جلا کر، یا جو زندہ ہیں ان کو بدل کر ہوا میں اٹھا کر اپنے استقبال کے اندر شامل نہ کر لے۔ اور یہ نیک کام کیسے شروع ہوتا ہے؟ توبہ کے وسیلہ سے۔ توبہ بائبل کا، نئے عہد نامے کا ٹوٹل جو مضمون ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی بپتسمہ دینے والا جب یسوع مسیح سے پہلے آ کر بپتسمہ دینے کی منادی کرتا ہے تو اس کے منہ کے پہلے الفاظ، اس کی منادی کے پہلے الفاظ کیا تھے؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی تو نزدیک آ گئی۔ تو جب یسوع مسیح نے منادی شروع کی تو کیا لکھا ہے کہ جب اس نے منادی شروع کی تو اس نے توبہ کی منادی شروع کی، اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان، اس کے بھی پہلے منادی کے الفاظ توبہ ہی۔ تو توبہ کے وسیلہ سے ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے اور کاملیت کی جانب بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ وہی منادی ہے جو یوحنا نے شروع کی اور یسوع مسیح نے بھی اسی سے شروع کی، اور ہم نیکی کے وسیلے کاملیت کی جانب بڑھتے جاتے ہیں، لیکن دنیا میں زمین پر رہتے ہوئے ہم کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ یسوع مسیح ہمیں اس فانی بدن سے بدل کر جلالی بدن میں شامل نہ کر دے۔ لہذا جسم کے اعتبار کے سبب سے ہم کامل نہیں، جسم کے سبب سے گناہ ہوتے ہیں، اور ہمارے ایمان، یسوع مسیح پر ایمان اور توبہ کے وسیلہ سے ہم پاک ہوتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ زبور میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند مبارک ہے جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ پھر ہم کلام میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ پاک بنو جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ ہمارا بلانے والا یسوع مسیح اس کے بلاوے کے اندر شامل ہے۔ وہ نہ صرف پاک بلکہ کامل ہے، اور ہمیں اس کی مانند بننے کی ضرورت ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا فضل، اس کا رحم اور ترس ہمیں کاملیت کی جانب لے کر جاتا ہے۔ اور یہ کاملیت اس دن تک جاری رہے گی جسے کلام مقدس خداوند کا دن کہتا ہے۔ اور یہ دن، میں ایک بار پھر اس بات پر بار بار زور دے رہا ہوں کہ یہ دن ایمانداروں کی زندگی میں ایک خاص دن تک یہ پورا ہو جائے گا، اور یہ دن شروع کب ہوتا ہے؟ یہ ایماندار کے توبہ کے وسیلہ سے شروع ہوتا ہے، یسوع مسیح کے دن تک، آمد تک جاری رہے گا۔ اور اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ کلیسیا کا جو وجود ہے اس زمین کے اوپر وہ یسوع مسیح کے دن تک ہے، یعنی جب یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی کلیسیا اٹھا لی جائے گی، اور اس کے بعد کلیسیا اس زمین پر نہیں ہوگی۔ مسیح کے دن کے بعد کلیسیا کا اس دنیا میں وجود نہیں ہوگا۔ دوسرا حوالہ ہم اسی باب کی 10ویں آیت کے اندر دیکھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ۔ اب عمدہ باتوں کو پسند کرنا، صاف دل ہونا، ٹھوکر نہ کھانا، یہ سب یسوع مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیاری کرنے کے مترادف ہے، تاکہ ہم کوشش کر کے، گناہ تو ہمیں نہ جانے انجانے میں کبھی کس طرح کی بات ہو جاتی ہے، کبھی کیا، لیکن کیا ہم مسیح کی آمد تک کوشش سے اپنے آپ کو کامل کر سکتے ہیں؟ کوئی اپنے آپ کو کامل نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں کوشش کرنا۔ گو کہ نجات ہمارے نیکی کے کاموں پر موقوف نہیں، بلکہ کلام کہتا ہے کہ ہمارے اپنی نیکی کے کام خدا کی نگاہوں میں، نظروں میں کیا ہے؟ گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ لیکن تو بھی پولس کیا کہتا ہے؟ میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ مسیحی ہونے کا مطلب یہ ہے کرائسٹ لائک، یسوع مسیح کی مانند۔ اور پھر کلام ہمیں اس کاملیت کی جانب بڑھنے میں بہت گہری تعلیمات دیتا ہے، اور اس میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ کوئی نکمی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو روحانی ترقی کا باعث ہوگی،
تو ہمیں اپنے الفاظ پر بھی غور کرنا ہے تاکہ ہم عمدہ باتوں کو پسند کریں. پھر ہم زبور میں پنجابی میں بھی گاتے ہیں کہ وہ دھن ہے جو نہ مندا ہے صلاح شریرہ میں. مبارک ہے وہ جو شریروں کی محفل میں نہیں بیٹھتا نہیں جاتا. تو کوئی ہم عمدہ باتوں کو پسند کریں, خدا کے کلام کو سمجھیں, اس کو پڑھیں اور اس کو اپنے دل میں بسنے دیں, کیونکہ اس کا کلام ہمارے دل کو صاف کرتا ہے تاکہ ہم ٹھوکر نہ کھائیں اور اندھیرے میں نہ چلیں. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چھاؤ, میری راہ کے لیے روشنی. پھر فلپیوں ہی کے دوسرے باب کی 16 آیت کے اندر خداوند کے دن کا ذکر ہے, اور اس کے اندر لکھا ہے اور وہ زندگی کا کلام پیش کرتے ہو تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو. تو جیسے شروع میں نے بتایا کہ یسوع مسیح میں خداوند کا دن کلیسیا کے لیے فخر کا دن ہے, تاکہ مسیح میں مجھے فخر ہو, نہ کہ میری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہوئی, نہ میری محنت اکارت گئی. زندگی کا کلام پیش کرنا یہ کیا ہے؟ ہم کجراؤ اور ٹیڑی قوم کے اندر رہتے ہیں, ہم ایسے لوگوں کے اندر رہتے ہیں جو اپنے جیسوں کو پسند کرتے ہیں, تو بھی ہمیں زندگی کا کلام ان تک پیش کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. لوگ اپنی وہ جو ابلیس کی گراوٹ کا گناہ تھا, وہ کیا تھا؟ لفظ میں, اپنی بڑائی کرنا, اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا, اپنے آپ کو پیش کرنا, اپنے آپ کو ظاہر کرنا, اپنے آپ کو گلوریفائی کرنا, اپنے آپ کو بڑھانا. اور آج ہر شخص کے اندر یہی ہے, وہ چاہتا ہے میں سامنے آ جاؤں, میرا نام میری بلے بلے ہو جائے, میرے ساتھ یہ ہو جائے, میں جناب بس میں نظر آؤں. اور یہ جو ہے ابلیس کی گراوٹ کا گناہ تھا جو بعد میں انسان میں پایا گیا, اور آج تک میں نے کلیسیاؤں کے اندر بھی اسی دوڑ دھوپ کو دیکھا ہے کہ پولس کہتا ہے کہ میں چھپوں تو دکھے. آج افسوس یہ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح چھپے اور ہم دکھیں, اس کو یسوع کو ڈھال بنا کے لوگ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. یہ کجرو اور ٹیڑی قوم, ٹیڑے لوگوں کے درمیان رہنے کے مترادف ہے, اور ایسے لوگوں کے اندر ہمیں بے نقص چلنے کی ضرورت ہے تاکہ خداوند کے دن ہم فخر کو نہ کھو دیں, اپنے فخر کو نہ کھو دیں, اپنے فخر کو قائم رکھیں, اور یسوع مسیح کے استقبال کے اندر ہم فخر کے ساتھ شامل ہوں, اور اندھیرے میں بسنے والوں کے درمیان ہم چراغوں کی مانند ہوں. ہمیں چراغوں کی مانند بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگوں کے درمیان یسوع مسیح کے کلام کے وسیلہ سے چمکیں. ہم بہت سے ایسے لوگوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں, آپ آنکھیں اٹھا کر دیکھیں, آپ کو ہر شخص, آپ کے ارد گرد ہر شخص ایسا ہی نظر آئے گا جو ایمانداری کا جامہ پہن کر ایمانداروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے خداوند مکاشفہ میں بار بار شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے شکایت ہے, مجھے تجھ سے شکایت ہے, میں تیرے کاموں کو تو جانتا ہوں تو بھی مجھے تجھ سے شکایت ہے. اب مکاشفہ پہلے 3-4 باب پڑھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خداوند کو کن سے شکایت ہے. وہ ہم سے کلام کر رہا ہے, مجھے تجھ سے شکایت ہے. ایک جگہ پر خداوند کہتا ہے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں, تو ایسے لوگ, یہاں یہودی لفظ قوم کے یہودی کے لیے نہیں استعمال ہو رہا, یہ ایک ایماندار کی اصطلاحاً یہ ٹرم کے طور پہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو ایماندار ہیں, اپنے آپ کو یعنی کہ بڑا پابند فرقہ سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو بڑا ریگولرلی چرچ میں جانا, وقت سے پہلے پہنچ جانا, اس طرح کرنا, یہ کرنا, اور بڑے ایکٹیو رہنا, باقی سارے کاموں کو چھوڑ دینا, جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو بڑے پابند فرقہ سمجھ رہے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں خدا کو شکایت ہے, اور ہم ایسے بہت سے لوگوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں کے اندر ہمیں ایسے کجراؤ اور ٹیڑے لوگوں کے درمیان بے نقص چلنے کی ضرورت ہے, اور خود زندگی کے کلام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. دانیل 12 باب کے اندر خوبصورت بات ایسے لوگوں اور ایسے ایمانداروں کی جو خداوند کے دن کے منتظر ہیں سچائی کے ساتھ, ان کے بارے میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے. میں دانیل اس کا 12 باب آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے, اس کے 3 آیت ہے, دانیل 12 باب اور اس کی 3 آیت لکھا ہے, اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے. یہی پولس کہتا ہے کہ جن کے درمیان ہم زندگی کا کلام پیش کرتے ہیں, اور جو زندگی کا کلام پیش کرتے ہیں وہ نور فلک کی مانند چمکیں گے, جن کے اور دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے, جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے.
ستاروں کی مانند ابدالآباد تک روشن رہیں گے جن کی کوشش سے. تو ہم گو کہ ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں لیکن ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہمیں بے نقص چلنے کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ خداوند کے کلام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک اور جگہ پر خداوند کے دن کا ذکر پہلے کرنتھیوں کے اندر پولس رسول بیان کرتا ہے. میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھنا چاہوں گا. پہلا کرنتھی اور اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت کے اندر وہ کہتا ہے کہ جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو. تو ہمیں بے الزام ٹھہرنے کے لیے اہل دانش کی مانند چلنے کی ضرورت ہے, بے نقص چلنے کی ضرورت ہے اور زندگی کا کلام پیش کرنے کی ضرورت ہے. پھر دوسرے کرنتھیوں کے پہلے باب کی 14 آیت کے اندر پولس رسول خداوند کے دن کا ذکر کرتا ہے. چنانچہ تم میں سے کتنوں نے مان بھی لیا ہے کہ ہم تمہارا فخر ہیں, جس طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن تم بھی ہمارا فخر ہوگے. یعنی ہمارے خداوند کے دن تم بھی جس طرح ہمارا فخر ہوگے. تو ہماری محنت, دوڑ دھوپ مسیح کے دن کے لیے ہمارا فخر ہے. اپنے آپ کو قائم رکھیں تاکہ کوئی ہمارا فخر ہم سے چھین نہ لے. یہاں جب لفظ پولس فخر کا ذکر کرتا ہے تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ زمینی زندگی میں ایمانداروں کی یا مسیح پر ایمان رکھنے والے بے لوث ایمانداروں کی جان فشانی اور وفاداری کی کسوٹی پر انہیں انعام اور اجر ملے گا. تاکہ کوئی تمہارا فخر نہ, تو فخر ہمارا انعام اور اجر ہے, اور ہماری وفاداری اور ہماری جان فشانی ہمارے لیے باعث اجر ہوگی. اور پولس بیان کرتا بھی ہے کہ آگ خود اس دن, خداوند کے دن, آگ سب کے کاموں کو آزما لے گی, اور جس کا کام سونے چاندی کے ردوں سے بنا ہوگا وہ بچ جائے گا, کیونکہ آگ اس کو نقصان نہیں پہنچائے, اور وہ فخر کے ساتھ قائم رہیں گے. لیکن جس کا کام بس دنیا کو دکھانے کے لیے ہوگا, اسٹینٹیشیس ہوگا, نمود و نمائش کا ہوگا, وہ کام جل جائے گا لیکن وہ خود تو بچ جائے گا, لیکن جلتے جلتے وہاں فخر نہیں رہے گا. لیکن ہمیں مسیح میں جان فشانی کے ساتھ اجر دینا خدا کا کام ہے, لیکن ہمیں وفاداری کے ساتھ خدا کی حضوری میں اس کے اجر کو اپنی زندگی میں قائم رکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ عدالت کے دن ہم بے الزام ٹھہرے. لہٰذا ایمانداروں کو خداوند کے دن کی تیاری کی اشد ضرورت ہے. اب جتنی باتیں میں نے خداوند کے دن کے تعلق سے کہیں, ان میں ہم نے چند ایک باتیں خاص طور سے یہ سیکھی ہیں. میں تھوڑا سا اعادہ کرنا چاہتا ہوں اس کا, کہ کلیسیا کا پہلی بات جو ہے, کلیسیا کا وجود زمین پر خداوند یسوع مسیح کے دن تک ہے. جب یسوع مسیح کا دن آ جائے گا, ہم کلیسیا کے لوگ جو مسیح میں سو چکے ہیں, جو زندہ ہوں گے, وہ اس کا استقبال کریں گے, اور کلیسیا کا وجود اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا, اور پاک روح بھی اٹھا لیا جائے گا. ابھی پاک روح کہاں بستا ہے؟ پاک روح کلیسیا کے اندر بستا ہے, ایمانداروں کے اندر بستا ہے. اس لحاظ سے کلیسیا زمین پر ہے تو روح القدس بھی زمین پر ہے, اور اسی لیے پولس ایک جگہ پر کہتا ہے کہ شرارت کے فرزند کو ظاہر ہونے سے ابھی تک کون سی چیز روکتی ہے؟ خدا کا روح روکتا ہے, کیونکہ وہ کلیسیا کے اندر, ایمانداروں کے اندر موجود ہے. جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی تو ظاہری بات ہے کہ خداوند کے روح کے بھی رہنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی, کیونکہ روح القدس ایمانداروں کے اندر رہتا ہے. جب ایماندار اٹھا لیے جائیں گے تو آٹومیٹکلی روح القدس بھی اٹھا لیا جائے گا, تب تباہی اور بربادی اور لوگوں کے لیے آہو نالا ہوگا. دوسری بات, مسیح کو جو قبول کر لیتے ہیں ان کی زندگی میں نیک کام یعنی پاکیزہ بننے کا, پاکیزگی کی جانب سفر شروع ہو جاتا ہے, جو اس دن تک جاری رہے گا جسے ہم خداوند کا دن کہتے ہیں. پھر نمبر 3, مقدسین کو اپنے دل بالکل صاف رکھنے اور اس دنیا کے کجرو اور ٹیڑے لوگوں کے درمیان بے نقص چلنے کی ضرورت ہے. پھر ہم نے یہ سیکھا کہ خداوند کا دن جو ہے وہ در حقیقت کلیسیا کا فضائی استقبال یا ریپچر ہے, کلیسیا کا اٹھایا جانا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دن ایمانداروں کے لیے امید اور فخر کا دن ہے, جبکہ بے ایمانوں کے لیے یہ ناگہان آفت کا دن ہے, جو ایسا دن ہوگا جو ایک دم سے ایک لمحے میں آخری نرسنگا پھونکتے ہی ظاہر ہوگا. اور پھر خداوند کا دن جو ہے, اس بات کو ہم نے سیکھا کہ اس دن وہ لوگ جو مسیح میں سو گئے ہیں جی اٹھیں گے, اور جو باقی زندہ ہوں گے وہ اس ناقص بدن یا جسمانی بدن یا فانی بدن, ختم فنا ہونے والے بدن سے بدل کر جلالی بدن میں بدل جائیں گے, تبدیل ہو جائیں گے,
اور خدا کی کلیسیا کا حصہ بنیں گے۔ اب اس ساری تعلیم کے اندر آخر میں میرا آپ سے، ایمانداروں سے، آپ سننے والوں سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ اپنا خود اپنے روح سے، اپنے دل سے، کیونکہ انسان کو اس کے اپنے روح کے، اس کے اپنے دل کے سوا اور کوئی بہتر نہیں جانتا، تو کیا آپ اپنا خود احتساب کرتے ہوئے خود سے یہ پوچھیں گے کہ کیا آپ خداوند کے دن کی خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اگر ہو سکتے ہیں تو اس سے بڑا ہمارے لیے فخر نہیں، اور اگر نہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس کی حضوری میں بے نقص چلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ سے پوچھئے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اور میں آپ کے لیے خدا کے حضور میں دعا کرنا چاہتا ہوں۔ جلال، کمال، حشمت اور بزرگی کے بادشاہ، مسیح یسوع میں ہمارے زندہ وفادار لا تبدیل آسمانی پتا، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری ستائش، تیری مدح سرائی، تیری ہم، تیری جے جے کار کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں زمین تک جھک کر تجھے سجدہ کرتا اور مبارک کہتا ہوں۔ پاک خدا، اقرار کرتا ہوں میں اپنی حساب میں خاک اور راکھ ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں تیرے فضل سے ہوں، اور تیرا فضل مجھے کاملیت کی جانب لے جاتا ہے۔ تیرے فضل کے اندر شامل ہونے سے میری زندگی کے اندر نیک کام شروع ہو جاتا ہے جو کاملیت کی جانب لے کر جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ دنیا میں سوائے تیرے اور کوئی کامل نہیں، کوئی خدا ایسا شخص نہیں اس دنیا میں، اس زمین پر، انسانی تاریخ کے اندر جو کبھی گناہ سے مبرہ ہوا ہو سوائے تیری ذات اقدس کے۔ خدا میں تیرے حضور جھکتا تیرا خادم ہوتے ہوئے، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں تیرے اعلیٰ الہی اتم اختیار کو لیتے ہوئے ان جانوں کے لیے جو اس کلام کو سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے، جو اس کلام کو خدا اپنے اندر سمو رہے ہیں اور تیری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان کے لیے دعائیں خیر چاہتا ہوں۔ ہاں خدا دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں خدا بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، بہت سی آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں، خدا بہت مرتبہ اپنے آپ کو تیری حضوری میں خدا پیش کرتے ہیں، لیکن خدا بہت سی مشکلات، آزمائشیں، رکاوٹیں ہمیں تیری حضوری میں بڑھنے سے روکتی ہیں۔ میں ان تمام رکاوٹوں، آزمائشوں کو جھڑکتا، ڈانٹتا اور باندھ دیتا ہوں۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں خدا تیرے کلام کی برکت کو چاہتا ہوں۔ ان کے زندگیوں کے اندر جو ابلیس نے جوئے باندھ رکھے ہیں ان کو میں توڑتا ہوں اور تیری حضوری میں خدا آزادی کا مژدہ سناتا ہوں، کیونکہ جب بیٹا ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہم حقیقی معنوں میں آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ تیرے لفظ ہیں، خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہمیں ہر پریشانی، ہر گناہ اور ہر بندھن سے آزاد کرتا ہے۔ اسی لیے تیرے کلام میں تو نے اپنے الفاظ میں کہا کہ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہو۔ یسوع کے نام میں میں ان کی زندگیوں کے اندر ہر طرح کی پریشانی سے آزادی کا اعلان کرتا ہوں۔ خاندانی چپ کلش کو، خاندانی خدا جدائیاں پیدا کرنے والی بدروحوں کو میں جھڑکتا، ڈانٹتا اور خدا تیرے لوگوں کے خاندانوں میں خدا تقویت کو چاہتا ہوں۔ ہاں خدا جو ابلیس کی تاثیریں تیرے لوگوں کے مال و اسباب پر، ان کے کاروبار پر، ان کے روزگار پر خدا براجمان ہو چکی ہیں، میں ان کو جھڑکتا، ڈانٹتا اور ان کی خدا تمام رکاوٹوں سے آزادی کا اعلان کرتا ہوں، تاکہ وہ خاص طور سے تیری حضوری میں خدا اپنے کاروبار میں، اپنے روپے پیسے میں برکت کو حاصل کر سکیں۔ ہاں خدا جن کی جو تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے خدا تیری حضوری میں تقدم کر رہے ہیں، خدا میں ان کے ذہنوں کو آزاد کرتا ہوں اور ابلیس کی ہر طرح کی جکڑن سے آزاد کرتا ہوں۔ جو کوئی بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، یسوع کے نام میں ان بیماریوں کو جھڑکتا، ڈانٹتا اور تیرے آسمان پر سے شفا کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ تیرے بیٹے یسوع مسیح نے خدا باپ اپنے بدن پر 1 کوڑے اپنے لوگوں کی شفا کے لیے کھائے، اور ان کوڑوں سے بننے والی ریکھاریوں کے اندر ہمارے گناہ اور ہر طرح کی بیماری پروئی گئی۔ اب دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج یسوع مسیح کے نام میں نہ ہو سکے۔ ہاں خدا میں ان تمام لوگوں کے گناہوں کی آزادی کے لیے تیرے حضور میں ملتجی ہوں، کیونکہ تیرا لہو یسوع المسیح، تیرا لہو ہمیں سارے گناہوں سے آزاد کرتا ہے۔ کلوری سے بہتا ہوا خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا لہو ہمیں آزاد کرتا ہے۔ ہاں خدا ان ساری التجا کو سن اور قبول کر یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو، اور بہت جلد آمد ثانی کے تعلق سے ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں اسی سیریز کا حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ خدا آپ کو برکت